قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال. اب پھر دو مدنی صورتیں آئیں گی. دو مکی صورتیں ہم نے پڑھ لی، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف. دو مدنی صورتیں آئیں گی، سورۃ انفال اور سورۃ توبہ. اس کے بعد پھر مکی صورتوں کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوگا، اور وہ مکی صورتوں کا سب سے طویل سلسلہ ہوگا. انفال کہتے ہیں غنیمتوں کو، مال غنیمت جو جنگ کے بعد ہاتھ آتا ہے. اور یہاں پر تبصرہ ہوگا غزوہ بدر پر. اور غزوہ بدر جو ہے یہ پہلا مارکہ ہے ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے خلاف. تو پہلا مارکہ ہے، پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، ڈھیروں مال غنیمت ملا. اب جو غنیمتوں کا کرنا کیا ہے، پہلے رواج کیا تھا کہ جس نے جو مال لوٹ لیا اسی کا. اب یہ باقاعدہ قانون جو ہے اس میں آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال. اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں. قل الانفال للہ والرسول. کہہ دو کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح ملی ہے تو اصل تو مالک وہی ہے، اور اس کا نمائندہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. پس اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کو درست کرو. واطیعوا اللہ ورسولہ. اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. ان کنتم مومنین. اگر تم واقعی مومن ہو. یہ صورت اس اعتبار سے بڑی خاص ہے کہ اس کی ابتدا میں ایمان کی ایک تعریف آئی ہے کہ ایز این انڈیویجول ایک مومن کیسا ہوتا ہے، سچا مومن کیسا دکھتا ہے. اور اس کی آخر میں ایمان کی ایک دوسری تعریف آئی ہے کہ اجتماعی اعتبار سے سچے مومن کون ہیں. اب ابتدائی تعریف آیت نمبر 2 میں، 2 اور 3 میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اب یہ دل کا ڈر جو ہے یہ بڑا نیچرل ہے. دو آدمیوں سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کے دل کی کیفیت کبھی ایک جیسی نہیں ہوتی. آپ اپنے والد صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کے دل کی کیفیت اور ہے، اور والدہ سے کر رہے ہیں تو اور ہے، بڑے بھائی سے کر رہے ہیں تو اور ہے، چھوٹے بھائی سے کر رہے ہیں تو اور ہے. آپ دوست سے گفتگو کر رہے ہیں تو اور ہے، باس سے گفتگو کر رہے ہیں تو اور ہے، آپ بیوی سے گفتگو کر رہے ہیں تو اور ہے، اور بچوں سے گفتگو کر رہے ہیں تو اور ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر آتے ہوئے ہمارے دل پر کوئی کیفیت نہ ہو. جب محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب حیات تھے تو ان کا بڑا شفقت تھی میرے ساتھ کہ ان کو میرا ٹیلی فون نمبر یاد تھا کہ وہ خود نمبر ملا کے بات کیا کرتے تھے. تو میری بیوی کہا کرتی تھی کہ دور بیٹھے ہوئے مجھے پتہ چل جاتا کہ فون ڈاکٹر صاحب کا ہے، آپ کا لہجہ بتا دیتا ہوں. اب ظاہر ہے ان کا احترام، پھر ان کا جلال، ان سب کو ذہن میں رکھیے گا. تو دور بیٹھے ہوئے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا فون ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام آئے تو ہمارے دل پر ایک اس کا رعب و دبدبہ کہ اللہ کا نام آیا ہے، میرے رب کا نام آیا ہے. تو جتنی اللہ تعالیٰ کی میرے دل میں عزت ہوگی اتنی ہی وہ میرے دل پر اثر انداز ہوگی، اتنی ہی وہ میرے لہجے میں ڈپکٹ ہوگی. تو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ. اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں زَادَتْهُمْ ایمانًا، تو وہ آیات انہیں بڑھا دیتی ہیں ایمان میں. ایمان کو بڑھاتی نہیں کہا، ان کو بڑھا دیتی ہیں ایمان میں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. یہی سچے مومن ہیں. اللہم اجعلنا منہم. لہم درجات عند ربہم. ان کے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس. ومغفرۃ. اور ان کے لیے بخشش ہے. ورزق کریم. اور عزت والی روزی ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. جیسا کہ نکالا تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. اور مومنوں میں سے
اس نکلنے کو ایک گروہ ناپسند کر رہا تھا. یجادلونک فی الحق، جھگڑا کر رہے تھے آپ سے حق کے معاملے میں، بعد ما تبین، اس کے بعد کہ کھل کر سامنے آ چکا تھا وہ حق، کانما یساقون الی الموت، کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. یعنی 1000 کا لشکر آ رہا تھا ادھر، اور یہ جنگ کی تیاری کر کے بھی گھر سے نہیں نکلے تھے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دے دی گئی تھی کہ دونوں میں سے ایک طرف وہ ابو سفیان کا قافلہ، یہ سیرت نبی آپ کے ذہن میں ہے، تو ابو سفیان کا قافلہ واپس جانے والا تھا، اس میں بہت سا مال تھا اور مال غنیمت بہت ملنے کا امید تھا، اور تیر انداز صرف تھوڑے تھے. تو عام جو ٹرینڈ تھا وہ اسی کی طرف تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ تم جس سے بھی لڑو گے اس قافلے کو روکو گے تو بھی ہم تمہیں فتح دیں گے، اور اگر 1000 کے لشکر سے لڑو گے تو بھی ہم فتح دیں گے. اب اس کا تعلق یقین و ایمان کے ساتھ ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری پر یقین ہوگا تو پھر تو 1000 سے لشکر اسے مول لینی ہوگی لڑائی، اس لیے کہ وہ ایک کیپٹل وکٹری ہے، بہت بڑی فتح ہے، کام کا بہت زیادہ ایک دم جمپ کر کے آگے چلے جانا ہے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، جب اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ کر رہا تھا تم سے دونوں گروہوں میں سے ایک کے ساتھ فتح کا، انہا یعنی جس کو بھی تم ہاتھ ڈالو، انہا لکم کہ وہ تمہارا ہوگا، یعنی وہ تمہیں ملے گا، وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ وہ جس میں کانٹا بھی نہ چبھے، یعنی کمزور گروہ کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے کہ نقصان ہمارا جانی نقصان کم ہوگا. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارشادات کے ذریعے سے ثابت کر دکھائے حق کو، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھتے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواجہ مجرموں کو برا لگے. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، اور جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، پس اس نے تمہاری فریاد سن لی. انی مبدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے اتریں گے. وما جعل اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے مگر اس کو ایک خوشخبری. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہوں. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو بس اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سے آتی ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. اذ یغشیکم النعاس، اور وہ وقت بھی جب طاری کر رہا تھا اللہ تعالیٰ تم پر غنودگی، امنتاً تمہیں سکون دینے کے لیے، منہ اپنی جانب سے، وینزل علیکم من السماء ماء، اور وہ آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا، لیطہرکم تاکہ تمہیں پاک کرے، بھی اس کے ذریعے سے، ویذھب عنکم رجز الشیطان، اور تم سے شیطان کی نجاست دور کر دے، ولیربط علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے، ویثبت بہ الاقدام، اور تمہارے قدموں کو جمائے. 2 کام ہوئے، یعنی کئی دن کا سفر تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے، جس کے بارے میں اطلاع تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کرنے کے لیے ہی ترتیب دیا گیا ہے کہ اس سے جو نفع ہوگا وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو کرش کرنے کے لیے استعمال کریں گے، معاذ اللہ. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تھا کہ آپ اس کو انٹرسیپٹ کرتے. لیکن وہ قافلہ 2 منزل آگے نکل گیا، پھسل آ گیا اور نہیں پا سکے. اب وہیں پر قیام کیا کہ واپسی پر اس کو پکڑیں گے، اور پھر وہیں سے فیصلہ ہو گیا کہ بدر کے میدان میں جانا ہے تو تھکاوٹ اور گندگی اور لتھارجی، یہ سب چیزیں جو تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے 2 بندوبست کیے. تھکاوٹ، اس کے لیے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر غنودگی طاری کر دی، اونگ آئی اور اس سے فریش ہو گئے، بیٹری چارج ہو گئی، اور جو میل کچیل تھا اس کو دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، جسم دھل گئے. یعنی ہر اعتبار سے فریش کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو. خاص طور پر یہاں جتلایا جا رہا ہے بطور احسان کے. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا تھا، تمہارا رب حکم دے رہا تھا فرشتوں کو، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبت الذین آمنوا، تو تم جاؤ اور ایمان والوں کے قدم جماؤ. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ڈال دیتا ہوں کافروں کے دلوں میں روب.
فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تو تم ضرب لگاؤ ان کی گردنوں پر، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور مار مار کے ان کے جوڑ جوڑ توڑ کے رکھ دو، ہڈی پسلی سب توڑ دو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ ہے تمہاری سزا، فَذُوقُوهُ، پس اس کو چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب بھی تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو میدان جنگ میں تو انہیں پیٹھ نہ دکھانا۔ ومن یولیہم یومئذ دبرہ، تو جو بھی اس روز کافروں کو پیٹھ دکھائے گا، الا متحرفا لقتال، مگر جنگی چال کے طور پر، او متحیزا الی فئۃ، یا جا ملنا ہو اپنی بڑی پارٹی کے ساتھ، فقط باء بغضب من اللہ، تو وہ گویا گھر گیا اللہ تعالیٰ کے غضب میں، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوہم، اب اس جنگ میں کیا ہوا کہ بظاہر تو مسلمانوں کی تلواریں تھیں جو کافروں کی گردنیں اڑا رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ یہ نہیں، تم نے نہیں مارا، میں نے مارا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر کینکریاں پھینکی تھی ان پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تم نے نہیں پھینکی تھی، میں نے پھینکی تھی۔ یعنی یہ کیا ہے، تائید و نصرت کا ایک انداز ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے الفاظ یہی استعمال کیا کہ مسلمانوں قتل تم نے نہیں کیا، ہم نے کیا، اس سے کوئی شرک تو نہیں ہوا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تائید کے لیے کہہ دیا کہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی، میں نے پھینکی تھی، تو اس کو بھی اسی محاورے میں لینا چاہیے، یا پھر لینا ہے تو پھر سب کو لو، مسلمانوں کو بھی قرار دو، سب کے سب مسلمان جو تھے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ہی تھے کہ جو زمین پر آیا ہوا تھا، ایسا نہیں ہے۔ فلم تقتلوہم، تو ہرگز اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا، وما رمیت اذ رمیت، اور اے نبی آپ نے ان پر جو کنکریاں پھینکی تھیں وہ آپ نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھیں۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ گزار دے مومنوں کو اپنی طرف سے ایک بہترین آزمائش میں سے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، وان اللہ موہن کید الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا، کافروں اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، یعنی کافروں کے جو سردار تھے بڑے بڑے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کا مورال ہائی کرنے کے لیے، اس لیے کہ کافر اللہ تعالیٰ کے ماننے والے تھے، یہ جیسے بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ ایمان اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اسی طرح کفر اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے۔ کافر اللہ کا مومن بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے، اور مکے کا کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے، اور ابھی سورہ یونس زیادہ دور نہیں ہے، سورہ توبہ کے بعد انشاءاللہ آئے گی، تو اس میں فرمایا کہ کافر کیا کیا مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو رازق مانتے تھے، زندگی اور موت کا مالک مانتے تھے، کانوں اور آنکھوں کا کنٹرول کرنے والا مانتے تھے، اور کاموں کی تدبیر کرنے والا مانتے تھے، باقی رہ کے گیا۔ لہٰذا نضر بن حارث نے میدان جنگ میں دعا کی کہ ان کانا ھذا ھو الحق، اے اللہ، اللہم ان کانا ھذا ھو الحق، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش کر دے۔ حالانکہ یہ سردار تو سب جانتے تھے اصل حقیقت، لیکن اپنے ساتھیوں کا مورال ہائی کرنے کے لیے یہ اس طرح کی دعائیں۔ اب اس کا جواب ہے، اگر اے کافروں تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو پھر، فقط جاءکم الفتح، فیصلہ آ گیا ہے، وَإِن تَنْتَهُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم دوبارہ یہی کچھ کرو گے، نعود، تو ہم بھی یہی کچھ کریں گے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور ہرگز کام نہ آ سکی تمہاری جمعیت کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ، خواہ وہ کتنی زیادہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، ولا تولوا عنہ، اور ان کی اطاعت سے منہ نہ موڑو، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سن رہے ہو،
ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً جانداروں میں بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی پاتا تو ضرور انہیں سنواتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن اگر بھلائی کے بغیر سنواتا تو ضرور منہ پھیرتے اور بے رخی کا مظاہرہ کرتے، بے رخی کرتے ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو ریسپونڈ کرو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں پکاریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان چیزوں کی طرف جو تمہیں حیات بخشتے ہیں، زندگی بخشتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بے رخی برتے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تم اسی کے حضور گھیر گھار کر لائے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور بچو اس آزمائش سے، اس شامت سے کہ جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو نہیں گھیرے گی بلکہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پسے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اب یہ آیات ویسے تو نازل ہوئی ہیں مہاجرین کے لیے مکہ مکرمہ میں، جو مسلمانوں کی کیفیت تھی کہ وہ تعداد میں تھوڑے تھے اور محسوس کرتے تھے کہ انہیں وہاں پر دبایا جائے گا، دبایا جا رہا ہے اور ختم کر دیا جائے گا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی کھڑکی کھول کر ان کے لیے جائے پناہ بنا دی۔ لیکن آپ پاکستان کے رہنے والوں کو فوکس میں رکھیں تو ایسا معلوم ہوگا کہ یہ آیات ہمارے لیے نازل ہوئی ہے۔ جب انگریز انڈیا کو چھوڑ کے جا رہا تھا تو اب ڈیموکریٹک رول آنے والا تھا اور تعداد کے اعتبار سے ہندو مسلمانوں سے بہت زیادہ تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ جمہوریت میں اب ہندو ہم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حکومت کرے گا، جبکہ ہم نے 1000 سال ان پر پہلے حکومت کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان بنوا کر ہمیں ایک جائے پناہ دے دی اور یہاں پر رزق کی بارش کی ہم پر۔ ایک مرتبہ تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام ایک ریلی تھی جو تنظیم کے تحت ہم نے نکالی تھی، اور میں نے گھنٹہ گھر میں خطاب کیا انہی آیات کی روشنی میں کہ یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے اور تمہیں خطرہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی کہ ہندوستان میں، متحدہ ہندوستان میں جہاں ہندو ڈائریکٹر ہوتا تھا کسی محکمے کا، تو وہاں چپڑاسی کی پوسٹ بھی وہ ہندو ہی کو دیتا تھا، مسلمان کو نہیں دیتا تھا۔ اور کہیں کسی منڈی میں کوئی ہندو آڑتی ہوتا تھا تو وہ کوئی پلے دار چاہیے ہوتا تھا تو ادھر ادھر کوئی ہندو کو دیکھتا تھا کہ کوئی 1 ٹکا جو ہے مسلمان نہ لے جائے۔ اور یہ سب جو بازار ہیں اس میں پہلے کس کی دکانیں تھیں؟ ہندوؤں کی دکانیں تھیں، آج یہ مسلمانوں کی دکانیں ہیں۔ تو بعد میں ایک بزرگ میرے پاس آیا، کہتا مولوی صاحب تسی ٹھیک کیا ہے، اور اس نے مجھے گن کے بتا دیا کہ کل 8 بازاروں میں صرف 7 دکانیں، 5 × 2 7 مسلمانوں کی تھیں۔ آج 8 کے 8 بازار، اور پہلے ایک گول تھا اب کئی گول ہیں، وہ سب کس کے ہیں؟ وہ مسلمانوں کے ہیں۔ یہ زمین جس پر ہم بیٹھے ہیں، یہ گھر جہاں ہم رہتے ہیں، یہ کس کے تھے؟ یہ زمینیں کس کی تھیں؟ ہندوؤں کی تھی۔ اس پاکستان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، لیکن ہم ناشکرے ہیں۔ تو فرمایا فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور اپنی خاص تائید سے تمہاری نصرت فرمائی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم،
اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، اور یاد رکھو تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنائے گا، یعنی حق و باطل کی کسوٹی بنائے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہاری برائیوں کو دور کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخشے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب یاد کرو چالیں چل رہے تھے کافر تمہارے خلاف، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، تاکہ وہ تمہیں قید کر لیں یا قتل کر دیں، أَوْ يُخْرِجُوكَ، یا تمہیں جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی چال چل رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، کہتے ہیں سن لیا ہم نے، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، تو کہتے ہیں ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں کلام، إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو بس صرف پرانی کہانیاں ہیں۔ إِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور یاد کرو جب کافر کہہ رہے تھے، جو نضر بن حارث کا قول میں نے سنایا تھا نا، یہ قرآن مجید میں کوٹ کیا جا رہا ہے۔ اذ قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ یعنی قرآن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس سے حق آیا ہے، حق ہے تیری جانب سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش کر دے، ابھی تنا بعذاب علیم، یا ہمیں دردناک عذاب سے دوچار کر۔ وما کان اللہ لیعذبہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں تھا، وانت فیہم، جب تک آپ ان کے اندر موجود تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے عذاب دینے والا جب تک وہ استغفار کر رہے ہوں۔ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، اور اب کون سی بات ہے ان میں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے، وہم یصدون عن المسجد الحرام وما کانوا اولیاؤہ، جبکہ وہ روک رہے ہیں مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے، وما کانوا اولیاؤہ، حالانکہ وہ اس کے اصل متولی نہیں ہیں۔ انا اولیاؤہ، یقیناً مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں، الا المتقون، مگر اللہ سے ڈرنے والے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سوائے سیٹیوں اور تالیوں کے کچھ نہیں ہے۔ فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم کفر کرتے رہے ہو۔ اصل میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ساری آیات کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، یہ ہمیشہ کچھ چیزیں دھوکہ دیتی رہتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی مضمون آ چکا ہے کہ یقیناً مسجد حرام کو آباد کرنا، اور کہ سقایت الحاج و مسجد الحرام، مسجد الحرام ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، یعنی ہمیں سے اکثر لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو بہت امپریس ہوتے ہیں کہ واہ 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 واہ، یہ آل سعود نے، سعودی خاندان نے جو مسلمانوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے جو فیسلٹیز بنائی ہیں اور جو خرچ انہوں نے کیا ہے، حالانکہ اس سے 1000 گنا ملین ٹائم زیادہ جو انہوں نے عیاشیاں کی ہیں، اس مال پر وہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن بہرحال جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے ہم بہت امپریس ہو کے آتے ہیں۔ حالانکہ یعنی کفر کو رواج دینے میں، یعنی یہی جو اس وقت کی حکومت ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ جو ان کے ولی عہد ہیں سلمان صاحب کے، ان کے بیٹے وہ کیا کر رہے ہیں، اور عیاشی کے اڈے جو ہیں وہ بن رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یہودیوں کو کس طرح جو ہے وہ اندر آنے کے راستے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے، وہ دین کے ساتھ غداری ہے، لیکن بہرحال لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ مسجد حرام پر بھی بہت خرچ کر رہے ہیں، اور حاجیوں کی آؤ بھگت کے لیے بھی بہت کچھ کر رہے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے حج کیا ہے تو وہاں آج بھی اس گئے گزرے دور میں، یعنی وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں، جو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں عرفات کے اندر،
یعنی ادھر ایک جو ہے وہ کنٹینر کھڑا ہوا ہے, ادھر ایک کنٹینر کھڑا ہوا ہے, ادھر ایک کنٹینر کھڑا ہوا ہے. ایک کنٹینر جو ہے وہ لنچ باکسز جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہے, ایک کنٹینر جو ہے وہ جوس تقسیم کر رہا ہے, ایک کنٹینر جو ہے منرل واٹر کی بوتلیں جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہے, اور زبردستی دے رہے ہیں کہ یہ ہم سے لیں, ہم سے لیں, ہمیں خدمت کا موقع دیں. یہ کیا ہے؟ یہ چیز جو ہے وہ کنفیوز کرتی ہے انسان کو کہ پھر وہ بھی اتنے برے نہیں ہیں. اب چونکہ غزوہ بدر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب کا نشانہ بنایا ہے, اب یہ ساری اس کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے. فذوقوا العذاب, تو چکھو عذاب کا مزہ بما کنتم تکفرون, اپنے کفر کی وجہ سے. ان الذین کفروا, یقیناً کافر, ینفقون اموالہم, اپنے مال خرچ کرتے ہیں, لیصدوا عن سبیل اللہ, کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں. فسینفقونہا, سو ابھی وہ اور مال خرچ کرتے رہیں گے. ثم تکون علیہم حسرتاً, اور آخر کار یہ ان کی سب کوششیں ان کے لیے باعث حسرت ہوں گی. ثم یغلبون, پھر وہ غلبہ پا لیے جائیں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون, کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, تاکہ اللہ تعالیٰ گندگی کو پاکیزگی سے علیحدہ کر دے چھانٹ کر کے. ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض, اور گندگی کو دوسری گندگی پر رکھ کر ڈھیر بنا دے گندگی کا. جمیعاً, سب کے سب کٹھے کر کے. فیجعلہ فی جہنم, اور پھر اس کو جہنم میں جھونک دے. اولئک هم الخاسرون, یہ سب لوگ نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. قل للذین کفروا, اے نبی کہہ دو کافروں سے, ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف, اگر وہ باز آ جائیں گے تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو ہو چکے. وَإِن يَعُودُوا, لیکن اگر یہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے, فقد مضت سنت الاولین, تو بے شک نافذ ہو چکا ہمارا قانون پہلے لوگوں پر. وَقَاتِلُوهُمْ, اور اے نبی ان سے لڑتے رہنا, یعنی غزوہ بدر پر بس نہ کرنا. وَقَاتِلُوهُمْ, ان سے لڑتے رہنا. حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اور دین سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا ہو جائے. فَإِنِ انْتَهُوا, پھر اگر وہ باز آ جائیں. فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, تو جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتوں کو دیکھتا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر وہ نہ مانے. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ, تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و پشت پناہ ہے. نعم المولا و نعم النصیر, کیا ہی خوب پشت پناہ ہے اور کیا ہی خوب مددگار.